بسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد. میرے معزز دوستو، آج 29 جمادی الاولیٰ سن 1446 ہجری بمطابق 21 نومبر 2025 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. جمادی الاولیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفر جہاد ہے جس کو ذات الرقاع کہتے ہیں. یہ وہ غزوہ ہے جو بغیر جنگ کے ختم ہوا تھا، لیکن اس کے اثرات دیر پا رہے تھے. اس کے لیے دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ یہ سن 4 ہجری میں ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن 7 ہجری میں ہے. حضرت امام بخاری نے اس کو سن 7 ہجری اسی لیے فرمایا ہے کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں. تو وہ دونوں تو غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ کے پاس پہنچے، تو اس وجہ سے سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. بہرحال جو بھی ہو، غزوہ ذات الرقاع یہ مدینہ طیبہ سے خیبر اور فدق کا علاقہ کراس کر کے آگے ایک علاقہ آتا تھا جہاں بنو انمار اور بنو غطفان کے 2 قبیلے رہتے تھے. ان قبیلے کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشوں کا مرکز اپنے ایریا کو بنا لیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے. تقریباً یہ کوئی 300 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے مدینہ طیبہ سے غزوہ ذات الرقاع کے مقام تک. اب ذات الرقاع میں رقاع کے 3 مطلب آتے ہیں. ایک مطلب ہے وہاں ایک درخت تھا جس کو رقاع شجرہ رقاع کہتے تھے. دوسرا معنی کہ رقاع کا مطلب ہوتے 2 قسم کے رنگ، کالے اور سفید. تو وہاں پتھریلی جو زمین تھی وہ کالی اور سفید تھی، اس وجہ سے اسے رقاع کہتے ہیں. لیکن اس میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ نقطہ مزید واضح ہو کے نظر آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمارے پاؤں اتنے زخمی ہو گئے کہ ہمیں وہاں پر مختلف رنگوں کی پٹیاں اوپر باندھنی پڑی. تو وہ پاؤں پر پٹیاں باندھی تھی، کپڑے باندھے تھے، مختلف رنگ کے تھے. تو مختلف رنگوں کو رقاع کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ اتنی کثر پرسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ گئے ہیں کہ انہیں پہننے کے لیے کوئی دوسری جوتی میسر نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ اس دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم بن کے چل رہے ہیں. غزوہ ذات الرقاع میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تھے، وہاں 2-3 واقعات ہوئے تھے. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم آرام کرنے کا وقت دیکھتے تو سایہ دار جو درخت ہوتا وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم جگہ چھوڑ دیتے کہ نبی علیہ السلام یہاں آرام فرمائیں گے. تو اس جگہ میں ہم نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک سایہ دار درخت دیکھا، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی جگہ بنائی. باقی حضرات بھی اپنے اپنے آرام میں چلے گئے. کہتے دوپہر کا وقت تھا، کوئی جنگ کا آغاز بھی نہیں تھا اس وقت، ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا. تو ہر بندہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. کہتے ہیں اسی سامنے مخالف گروہ کا ایک شخص آیا اور اس نے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھا، اور وہ سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درخت کے نیچے پہنچایا جہاں حضور علیہ السلام آرام فرماتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن ہے اور بالکل ننگی تلوار ہے، نیام سے باہر ہے. تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملہ کہا کہ میں یمنعک منی، آپ بتائیں اب آپ کو میری اس تلوار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ اس وقت تو آپ کے سارے پیرا دار بھی سو گئے ہیں، ساتھی سوئے ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا بنے گا؟ یہ نبی علیہ السلام کو چیلنج کر رہا تھا. کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب میں کہا اللہ، یعنی اس انداز سے فرمانے کہ مجھے اللہ بچائے گا. تو اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. جب تلوار اس کے ہاتھ سے گری، ظاہری بات ہے نبوت کے ایک روب اور پھر ختم نبوت والے نبی کا ایک روب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے سامنے اس تلوار کو رکھ کے فرمایا الآن من یمنعک منی، اب تو بتا تجھے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ اب وہ تو مشرک ہے، اب وہ اپنے بتوں کو پکارے تو کیا بت اس کی مدد کریں؟ تو اس نے کہا جی کوئی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نیچے رکھ دی اور فرمایا جا، یہ ہمارے اخلاق تھے، وہ آپ کے اخلاق. تو اس بندے نے وہی کلمہ پڑھا
اور اپنی قوم کے پاس گیا کہ جس سے جنگ لڑنے جا رہے ہو نا، اس کے اخلاق تمہاری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہیں، کہ تمہارا کام نہیں ہے اسے لڑنا۔ کہ کیا ہوا؟ کہا میرے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو وہ بنو غطفان والے اس وقت ساروں کے ساروں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے جنگ نہیں لڑنی، کوئی معاہدہ کر کے بس کوئی تیسری گلی پکڑنی ہے اور ہم نے جنگ نہیں لڑنی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں مسلمانوں پر جا کے اس نے لشکر میں خون خرابہ کروں گا۔ تو ایک صحابی ہیں، وہ پہرادار تھے دوسرے صحابی کے ساتھ، تو ایک صحابی دو ہیں، تو دونوں نے کہا کہ ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے، دوسرا پہرا دے گا، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے یعنی نفل نماز، تو وہ پہرے پہ آ جائے گا، دوسرا نفل پڑھے گا۔ تو وہ نفل پڑھ رہے تھے، اس وقت شاید یہ حکم واضح نہیں تھا کہ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ابتدائی معاملات تھے۔ تو اس کافر نے آ کے انہیں تیر مارا اور اس صحابی کو تیر لگا، تو اس نے کس حساب سے وہ تیر نکال لیا لیکن نماز نہیں توڑی۔ اس نے دوسرا مارا، تیسرا مارا، یہ تیر نکالتے رہے لیکن نماز انہوں نے پوری کی۔ نماز پوری کرنے کے بعد آ کے اپنے ساتھی کو کہا کہ اس طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا مجھے نماز میں لگ رہے تھے لیکن میں قرآن پاک کی ایک سورت شروع کر چکا تھا، میرا جی نہیں چاہتا تھا اس کو ختم کیے بغیر میں نماز توڑ دوں۔ یعنی اس عالم کا ایمان ہے، یعنی ان نماز میں تیر لگ رہے ہیں اور وہ نہیں چھوڑ رہے۔ آج ہمیں نماز میں مچھر کاٹ لے تو لوگ نماز توڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ترتیب اور تربیت کا فرق ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے، بہرحال اس کی بھی گرفتاری ہوئی اس شخص کی، اور اس نے بھی اپنی آنکھوں سے چیز دیکھی، تو بہت سے لوگ اس موقع پہ ایمان لائے اور جنگ کیے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہاں جنگ نہیں ہوئی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس تشریف لائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا تھا کہ مختلف قبائل کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے ایک دوسرے کو بتانا یہ شروع کر دیا تھا کہ یہ واقعی ان کے ساتھ ایک غیبی طاقت ہے، یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے، سحر کا معاملہ نہیں ہے، جنات کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ عرب کے وہ لوگ جادو پہ اتنا یقین رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے عام طور پہ جادو ہے۔ اس لیے تو ابو جہل نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جادو کرتے ہیں اور ہمیں بڑے بڑے جادوگروں کی سپورٹ حاصل ہے، اور ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ جادو کی رینج کیا ہے، تو ان سب نے کہا کہ جادو کی رینج زمین ہے، آسمان نہیں ہے، تو آپ آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا، تو قرآن کہتے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مبارک اٹھائی تھی تو چاند دو ٹکڑوں میں بدلا تھا۔ تو اس وقت ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے کہ جادوگر تو کہتے ہیں جادو کی رینج زمین ہے اور یہاں تو آسمان کا معاملہ ہے۔ بہرحال جو نہیں مانتا تھا تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ تو اب اس کا تو جواب دنیا میں نہیں ہے نا، اب میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج نہیں ہے، حالانکہ کہتے تھے آنکھوں کو بھی جادو ہے۔ میں نے اس کا جواب تاریخ میں پڑھا تھا، اور جس وقت میں عمان کے سفر پہ گیا اور سلالہ میں نے ایک صحابی حضرت خیر اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھا، تو اس وقت بھی تاریخ وہاں لکھی ہوئی تھی، میں نے دیکھی تھی۔ وہ یہ ہے کہ کیرلا جو علاقہ ہے انڈیا کا، کیرلا، یہ اس بادشاہ کے نام پہ تھا جس کا نام خیر اللہ تھا۔ خیر اللہ کی شکل تبدیل ہوتے ہوتے کیرلا بن گیا، یہ انڈین زبان میں، اس لیے کیرلا جو انڈین کے لوگ ہیں ان کی زبان اپنی ہے۔ یہ بادشاہ اپنی چھت پہ بیٹھا تھا تو اس نے باقاعدہ چاند کو دو ٹکڑے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ بہت حیران ہو گیا رات کو کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس نے وہاں کے تجار کو بلایا جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے، مختلف ملکوں سے، سب کو بلایا جو تاجر ہیں، ذرا بتائیں کہ تمہارے ملکوں میں کوئی نیا کام ہوا ہے یا ہمارے ملک کی بات ہے۔ تو اس کی معلومات میں یہ آیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا معاملہ ہے، اور یوں پھر اس نے ساری بادشاہت اپنی بھتیجوں کے حوالے کی اور خود چل پڑا تھا فیملی سمیت۔ وہ رسول اللہ کی خدمت میں گیا، وہ ایمان لایا، وہ صحابی بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کے لشکر کو ساتھ لیا اپنے علاقے کے مسلمانیت کی دعوت کے لیے، اور وہاں سے واپس آیا۔ وہ زمانہ بائی ایئر کا تو نہیں تھا، بائی روڈ کا بھی نہیں تھا، تو کوئی زمانہ بائی سی تھا سمندر کراس کر کے، اور کوئی بائی روڈ تھا گھوڑوں کے اوپر۔ تو وہ عمان کے راستے سے یعنی یمن بنتا تھا اس زمانے میں، یہاں سے واپس آ رہا تھا کہ اس کو کراس کر کے دوبارہ ہند میں داخل ہوں گا۔ تو اس کی عمان میں سلالہ کے اندر انتقال ہوا ہے، اور اس کی قبر مبارک ہوئی ہے، اس کی بیوی کی قبر بھی ہے۔ یہ میں نے خود وہاں پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا ہے۔ تو اس نے ہندوستان میں بیٹھ کے دیکھ لیا، اور یہ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کیا۔ اگر آنکھوں کی جادو کی بات بھی تو وہ بھی ٹوٹ گئی نا وہاں کے اس کی شہادت آنے سے، اگرچہ سالوں بعد ٹوٹی۔ تو مسلمان اور کافر کا یہی فرق ہے کہ مسلمان ایمان بالغیب مانتا ہے اور کافر دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔
ہمیں جو قیامت میں اجر ملنا ہے وہ اس بات پہ ملنا ہے کہ ہم غیب پر بن دیکھے ایمان لائیں. بن دیکھے ایمان لانے کا ایک رتبہ ہے نا, تو اس پہ ہے. موت کے وقت تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے, فرشتے آ رہے ہیں, روح نکال رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ساری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی فلاں بندہ فوت ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا میرا ابا آیا ہوا ہے, میری امی آئی ہوئی ہے, تو اس کو خیال آ رہے تھے. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں اڈیل پوندی پیس, یہ اڈیل نہیں, یہ اس کی آنکھ کھل گئی ہے, سب کچھ اس کو اب نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ تو ایمان تھا. جو اب ایمان بالغیب ختم ہے, ایمان بالشہادہ شروع ہے, وہ نظر سے دیکھ رہا ہے. تو اس وقت ایمان معتبر اس لیے نہیں ہے کہ سب کچھ آنکھوں میں دیکھ لیا. تصدیق تب رسول اللہ کے جو بن دیکھے بندہ کرے. تو یہ مسلمانوں کو حاصل ہے. تو میں بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حضرات کی کہ یہ لوگ پھر غزوہ حنین میں, فتح مکہ میں, غزوہ اوطاس میں, غزوہ طائف میں رسول اللہ کے ساتھ یہ سارا لشکر گیا تھا جو ذات الرقاع کے رہنے والے تھے, اور حضور علیہ السلام ان کے لیے جو سفر کر کے آئے. تو نبی علیہ السلام واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. کہتے ہیں یہ 2 سے 3 ہفتے کا سفر ہے, بعض حضرات کہتے ہیں 1.5 ہفتے 2 ہفتے کا سفر ہے. اس 2 ہفتے میں حضور علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت عثمان کو, ایک روایت میں حضرت ابو ذر کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہما, ان کو مدینہ منورہ میں امام مقرر فرمایا تھا کہ جتنے دنوں میں نہیں ہوں یہاں تو آپ نے مسلمانوں کو نماز بھی پڑھانی ہے, جمعہ بھی پڑھانا ہے, ان کے مسائل بھی حل کرنے ہیں. تو حضرت عثمان, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مدینہ طیبہ کے اندر مدینہ کے انصرام اور انتظام سنبھالے ہوئے تھے, اور 400 یا 700 صحابہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں تھے. تو یہ اسی مہینے میں واقعہ ہوا, جمادی الاولیٰ میں ہوا. تو آج جمادی الاولیٰ کی بالکل آخری تاریخیں ہیں, 29-30 پہ ختم ہو جائے گا. تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ ہسٹری تھوڑی سی رکھ دوں کہ اس مہینے میں یہ چیز ہوئی ہے, تو اس کو بھی یاد کر لیا جائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام, اہل بیت رسول اللہ, اس تمام قبور پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.